ٹی وی کے اوپر ایک ٹکر تک نہیں چلنے دیتے. ہمارے قائدین کے یہ بات کریں تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے. یہ جس مودی کے ساتھ اب کہتے ہیں کہ ہماری ٹیلی فون کال نہیں سنتا, یہ نواز شریف کی پالیسی تھی کہ وہ پاکستان میں منٹیں کرتا تھا آ کر. آج انہوں نے اللہ کا واسطہ کیا, اللہ کا واسطہ, اتنا سیریس موضوع اور آپ نے اتنا بڑا مطلب بلنڈر کر دیا. آپ کرپشن بالکل مودی کانپتا تھا, یہ حقائق ہیں, یہ میرا سبجیکٹ ہے. Don't even dare to challenge me on that. سر کیا ہو گیا, کون مودی کانپتا تھا؟ مودی کے آپ کا کوئی گھر میں جھاڑو پوچھا مارنے والے کا نام مودی رکھا ہے کیا آپ نے؟ ایک منٹ, سجن جندال یہاں نواز شریف صاحب کے ساتھ گانا گانے آیا تھا کہ نہیں مری میں؟ یہ کیا آپ نے بات کر دی؟ مودی میرے ماموں کا لڑکا نہیں ہے, نہ نواز شریف نہ عمران خان نہ کوئی اور. یہ آپ نے کیا بڑھ مار دیا؟ عمران خان کہتے ہیں نو سر, عمران خان گئے نہیں. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا مودی کانپا کرتا تھا؟ مودی تو آپ کے ساتھ پیار محبت کی پینیاں بڑھا رہا تھا, بس یہی رہ گیا تھا کہ سرحدیں کھول دی جاتی. کال تک نہیں سنتا, وہ کچھ بھی کرتا ہے, جہنم میں گیا. میں اس کا ماما نہیں ہوں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ نواز شریف سے کب کانپتا تھا بھائی؟ تھی اس کو اس ٹائم میں, اس وقت میں اس کو جرت کو چھوڑیں ابھی آپ ناظرین. بہرحال سیریس تھی, لیکن یہ انتہائی بھدا قسم کا لطیفہ جو آپ نے سنا, میں اس پر کیا گیا ہے. ختم نبوت کے منکر قادیانیوں کا اشتہار, باقاعدہ اشتہار اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر چلا کر جیو گروپ نے, ظاہر ہے کہ میروں نے معافی مانگ لی ہے. اس اشتہار کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر دو لوگوز باضابطہ طور پر لگائے گئے تھے. ایک تھا احمدیہ مسلم یوتھ کا اور دوسرا تھا ٹرو اسلام کا. پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو احتساب کے دعوے بلند کیے گئے تھے, وہ جو عوام کو کہا گیا تھا کہ ہم ایک حقیقی ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں جہاں پر ہر آدمی برابر ہوگا, جہاں پر انصاف ہوگا, اس ایک جگہ پر معاذ اللہ اتنے بڑے قبیح گمراہ کن فعل کا نہ صرف ارتکاب کیا گیا بلکہ آج تک یہ ریاست مخالف, میں دوبارہ کہتا ہوں, یہ ریاست مخالف گروپ باقاعدہ کام کر رہا ہے. یہ انڈیا سے یک طرفہ دوستی کی پینگیں اڑانے والے اب ان کی جرت یہاں تک ہو گئی ہے کہ عصر حاضر کا یہ میر جعفر, اس کے جی میں جو آتا ہے, اس کے گروپ کے کرتا دھرتاؤں کے جی میں جو کچھ آتا ہے یہ وہ کر جاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں. پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو رمضان کے مہینے میں جن کے سیزن ہوتے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, وہ علماء کرام وہ کدھر ہیں؟ ایک موصوف تو ہیں بہت ماشاءاللہ, اتنے بڑے ہیں کہ مطلب میں ان سے چھوٹا ہوں. انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ داغا تھا اس آدمی کی رہائی کے لیے. پوچھنا یہ تھا کہ اب اسلام خطرے میں نہیں ہے. آپ ایک سود کے حق میں فیصلہ کسی ایک جگہ کسی ایک خاص وقت پر دے تو چکے, سب کو پتا ہے, لیکن یہاں آپ کا ایمان کدھر ہے؟ دوسری بات, ریاست پاکستان کے ادارے آخرکار اس بغاوت کا جو ریاست کے, نہ صرف ریاست کے ساتھ بلکہ اسلام کے حوالے سے کی جا رہی ہے, کوئی ایک ہے جو ان کا ہاتھ پکڑے, جو ان کے جو ہے وہ زبان کو لگام ڈالے. یہ بندہ باقاعدگی سے اسپتال میں لیٹا ہوا ہے, جیسے کہ ہر بڑا آدمی پکڑے جاتے ہی اس کو اسرائیل نظر آنے لگتا ہے, اس کے بعد کسی کی پلیٹلیٹ اپ اوپر نیچے ہونے لگتی ہے, کسی کی کلچ پلیٹ خراب ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے. میں حیران ہوں, بلکہ میں اپنی حیرانی کا قلع کما کرتا ہوں. 3 ونڈو مارو, 4 ونڈو مارو یار. نواز شریف صاحب کے زمانے میں, صاحب اگر آپ کو برا لگے تو میں صاحب واپس لے لیتا ہوں, امن کی آشا باقاعدگی سے ہو رہی تھی. چونکہ نواز شریف مودی کا ایجنٹ تھا, اس سے ملا ہوا تھا, اس کی تقریب علف برداری میں چلا گیا تھا. خان صاحب نے بہت تبرہ کیا, اب خان صاحب برسر اقتدار آ گئے. یہ ریاست مخالف نہیں, اسلام مخالف حرکتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے آپ کی ناک کے نیچے, اسی شہر میں جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں. میڈم آپ کی حکومت کیا ان کا ہاتھ روکنے کی پوزیشن میں نہیں؟ اگر نہیں تو جان چھڑاتے ہیں, پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے, پاکستان یا اسلام کے اوپر یا رسالت کے اوپر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کے اوپر اگر
کسی بھی قسم کا کوئی عناصر کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈائریکٹ ریاست کے اوپر اٹیک ہے. یہ اسلامک ملک ہے اور کوئی بھی فقہ یا کوئی بھی ایسا دھڑا پاکستان کی سالمیت کو جھٹکا دینے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو بالکل کیفر کردار تک پہنچائیں گے. یہ ایک اسلامک ملک ہے اور اس بات کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ حکومت اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی. اور اس کے بعد کوئی بھی دعویٰ کرنے والا کوئی گروہ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق ہو اس کو اسے نپٹا بھی جائے گا اور وہ کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا اور وہ سزا بھی پائے گا. میڈم شاہدہ رحمانی میں آپ کی جانب آؤں گا. سیاسی اختلافات سے قطع نظر ناموس رسالت ایک ایسا معاملہ ہے جس پر چھوٹے سے چھوٹا کم سے کم ایمان رکھنے والا مسلمان بھی انتہائی حساس پایا جاتا ہے. میڈم یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ اپنے اپنے قائدین کے ناموس کے لیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ باقاعدہ پریس کانفرنسز کر دیتی ہیں, یہ باقاعدہ سول نافرمانیاں اس کے بارے میں بات کر دیتی ہیں, شروع بھی کر دیتی ہیں, ایجیٹیشن کی باتیں ہونے لگتی ہیں. میڈم یہ معاملہ کیا ہمارے سیاستدانوں کو نظر نہیں آ رہا؟ پاکستان پیپلز پارٹی آپ اس صوبے میں موجود ہے, آپ کے ہوتے ہوئے یہاں اس شہر میں آپ کی ناک کے نیچے یہ سوال اسٹریٹ آپ کی حکومت سے, سندھ سرکار سے, بلاول صاحب سے کیوں اس کا نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے؟ آپ کوئی جواب دینا چاہیں گی؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے. اور یہ کریڈٹ بھی آپ نے جس طریقے سے کہا کہ جس سیاست دانوں پہ نہیں ہوتا ہے, الحمدللہ 47 سال پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تاریخی کارنامہ کر گئے تھے اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر گئے تھے, آج وہ فتنہ کیوں سر اٹھا رہا ہے؟ آج وہ اس طرح کی باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ آپ نے اس پہ سوال نہیں کیا کہ آج اس دور میں کیوں ہوا؟ گزشتہ 40 45 46 سالوں سے کبھی آپ نے نہیں سنا وہ صرف فتنے کو ختم کر دیا تھا, اس کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. اور آج جس طریقے سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں میں اس کی مذمت کرتی ہوں ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان. اور ہمیں مل کر اس کا سرکوبی کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ابھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ منسٹر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہوتے ہوئے کون سے کھانے اڑائے گئے, کہاں نصاب میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سارا ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. اپنی کوئی پالیسی جو ہے موجودہ حکومت واضح نہیں کر رہی ہے, کہیں پہ کریکولم چینج ہو رہا ہے, کہیں پہ کیا نکالا جا رہا ہے. توبہ نعوذ باللہ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ہمیں مل کر اس کو سوچنا چاہیے. کیوں نہیں آج وہ عالم دین آواز اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہے ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے ایک چیز چلائی گئی, کیوں کیا گیا, اور اس مذموم حرکت کو جو ہے بے نقاب کرنا چاہیے. رائٹ. علی گور بلوچ صاحب, سر شاہد خاقان عباسی صاحب خود چل کر کے گئے تھے, میروں کے میر موجودہ میر جعفر کی رہائی کے لیے سینہ پیٹ رہے تھے, بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح سے گلا پھاڑ کے رونے لگے. یہ بیان میں اپنے پروگرام میں شامل بھی کر چکا ہوں. سر یہ حب علی اور بغض معاویہ یہ ایک ساتھ ایک دل میں کیسے پنپ سکتے ہیں؟ پوچھنا یہ تھا. مفادات اگر ایک سے ہوں تو پھر دشمن کو بھی گلے سے لگا لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ کمپرومائز کسی ایک ذات پر کیا جا رہا ہے. یہ مجھے بتائیے گا آپ ہی کے گروپ کے حوالے سے جو معاملات ہیں, نواز شریف صاحب حد سے گزر گئے تھے جنگ اور جیو کو روندنے کے لیے اپنے ہی ایک اقتدار میں, انکار مت کیجیے گا ورنہ میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اور اب اتنے پیارے ہو گئے وہ کہ ان کے لیے جا کر کے باقاعدہ بس کلیجے سے کلیجے ملا کر کے ہائے ہائے کرنا ہی رہ گیا تھا. ناموس رسالت جیسے معاملے پر بھی آپ لوگ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے منہ میں زبان نہیں ہے خدا نخواستہ, کیوں ایک بیان اس کے اوپر نہیں آیا ان کا؟ قادیانیت کی تبلیغ اگر کوئی کر رہا ہے, کوئی چینل اس کا ذریعہ بن رہا ہے, تو کیوں اس کا ہاتھ نہ توڑ دیا جائے؟ عارفین بھائی, قادیانیت کی سب سے بڑی تبلیغ جو ہے وہ موجودہ حکومت کر رہی ہے اور عمران خان نیازی صاحب کر رہے ہیں. یہ جو ٹرین انہوں نے مدینہ کی ریاست کی طرف چلائی تھی اس کا رخ انہوں نے جو ہے وہ قادیان کی طرف موڑ دیا ہے. جو ان کے وزیر مدنی امور ہیں انہوں نے خود میڈیا پر آ کر بیان دیا
کہ 5 وزراء کیبنٹ میں بھی حمایتی تھے جو پچھلے دنوں میں انہوں نے وہ ایک رپورٹ آئی تھی اور جس کی وہ یہ منظوری چاہتے تھے. آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے ٹائم میں انہوں نے مذہبی جماعتوں کو اکٹھے کر کے پروٹیسٹ کیا، حالانکہ اس میں کسی کا قصور بھی نہیں تھا، غلطی تھی. آج کے پی کے میں چوتھی جماعت کی اسلام آباد کی کتاب میں ختم نبوت کے الفاظ جو ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں. اور ان محترمہ کو کہنا کہ یہ آپ برداشت کریں، یہ سچ کی بات، یہ اپنی باری پہ بولیں. اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے قادیان کی طرف، یہ قادیانیوں کی سپورٹ چھوڑ دیں. اور جہاں تک آپ نے میڈیا کی بات کی ہے، جہاں پر انہوں نے میڈیا کی بات کی ہے، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، چاہے وہ جیو والے کریں چاہے وہ کسی اور گروپ والے کریں. جہاں کہیں بھی ختم نبوت پر کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی پوری پاکستانی قوم اس بات پر متفق ہے کہ قادیانیت ایک کوئی اقلیت نہیں ہے بلکہ وہ ایک فتنہ کا نام ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر پلیٹ فارم پر اس کی مذمت بھی کریں گے اور اپنے دل و جان سے ختم نبوت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. یہ اس طرح سے یہ جو نیازی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ قادیانیت کو فروغ دیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس فتنے کی پوری طرح سے مخالفت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ جو ملک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کے اوپر بنا ہے اور یہ قیامت تک اسی نعرے کے اوپر ہی قائم رہے گا. اور ان کی مذموم سازشیں جو ہیں وہ کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ. بالکل سر، اختصار کے ساتھ صرف سوال کے آخری حصے کا جواب دیجیے اور پھر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب کیوں اس معاملے پر لب کشائی سے گریزاں ہیں؟ آپ نے عمران خان صاحب پر تو بڑا واشگاف الزام لگا دیا